रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ऑल ओवर्स द वर्ल्ड। माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं हूं सफदर अब्बास, मोटिवेशनल स्पीकर और बिज़नेस आइडियाज़ के साथ, और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ विद सफदर अब्बास यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज पार्ट 7 बनाने जा रहे हैं बिज़नेस ट्रेनिंग का। एक कंप्लीट कोर्स हम तैयार कर रहे हैं। मेरा एक ख्वाब है कि मैं 1 मिलियन बिज़नेसमैन बनाऊं पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, जो उर्दू स्पीकर हैं, जो मेरी ज़बान को समझ सकते हैं, उनके साथ मैं बात कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि 1 मिलियन मेरा डिज़र्व है, ख्वाब नहीं है, टारगेट नहीं है, डिज़र्व है। 26 साल मेरा बिज़नेस एक्सपीरियंस है, ज़ीरो से लेके स्टोर कीपर से लेके सेल्समैन, सेल्स मैनेजर, जनरल मैनेजर, जीएम, डीजी मार्केटिंग, डायरेक्टर, सीईओ, कंपनी का मालिक। 17 साल कंपनी का मालिक रहा हूँ और 17 साल ही ख़ुद मैंने एज ए मार्केटर काम किया है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी खुद ही फील्ड में गुजारी है। चाहे मैं किसी जीएम की पोस्ट पे था तब भी मार्केटिंग कर रहा था, मैं सीईओ था तब भी मार्केटिंग कर रहा था, खुद कर रहा था काम। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कंपनी का मालिक था तो तब भी मैं मार्केटिंग कर रहा था। तो जो मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया और एक अच्छी लाइफ गुजारी है, मैं चाहता हूं कि एशिया के जितने भी नौजवान हैं जो उर्दू स्पीकर हैं, जो मेरी बात को समझ सकते हैं, वो मेरा पूरा कंप्लीट कोर्स देखें और फ्यूचर के अंदर बिजनेसमैन बने। तो आज का जो पार्ट 7 है, ये है आप लोग प्रोडक्ट कैसे फाउंड करना है। देखो, एक प्रोडक्ट की बेस पे, प्रोडक्ट की बिहाफ पे एक कंपनी खड़ी होती है। प्रोडक्ट एक बीज की मानद है, एक रूट है, इससे दरख्त बनता है बिजनेस का। अब यहाँ से निकलते हैं। अगर आप प्रोडक्ट फाउंड करने में फ्लॉप हो गए, आपने एक प्रोडक्ट ढूंढा, होल सेलर से ख़रीद लिया, किसी डीलर से ख़रीद लिया, और फिर एक टीम बना के मार्केटिंग शुरू कर दी, तो पता चला साल के बाद कि प्रॉफिट होने के बाद बजाय नुकसान हो गया। यार, मैंने तो बिज़नेस शुरू किया था, मुझे तो उसमें से नुकसान हो गया है। अच्छा, तो उसके पीछे क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट ही किसी कंपनी को इतना बड़ा कर देती है कि एक दिन वही कंपनी के लोग शेयर्स खरीदने शुरू कर देते हैं। उसके पीछे भी प्रोडक्ट ही होता है। अगर आप लोगों ने प्रोडक्ट ढूंढना सीख लिया आज की वीडियो में, तो आप समझें कि आप लाइफ के अंदर अकेले काम कर रहे हैं। आप कोई दुकान चला रहे हैं, आप कोई कंपनी रन करना चाहते हैं, आप कोई टीम बना के पूरे मुल्क में काम करना चाहते हैं, आप किसी कंपनी के परचेज़र हैं, जनरल मैनेजर हैं, जीएम हैं, मालिक हैं। अगर आप लोगों को प्रोडक्ट ढूंढना आ गया तो आप समझ जाओ कि आप कामयाब हो जाओगे। तो प्रोडक्ट कैसे ढूंढते हैं? अगर तो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं किसी दुकान के लिए, आपकी कोई जनरल स्टोर है, किराना स्टोर है, कोई होलसेल की दुकान है, या रिटेल की किसी एरिया में दुकान है, तो आप होलसेलर से भी परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपने वहाँ से परचेज़ करना है, डायरेक्ट आके अपनी दुकान पे सेल कर देना है। आपकी दुकान पे तो सैकड़ों प्रोडक्ट हैं, आपको वो 10-15% भी वो प्रोडक्ट दे दे जो आपने होलसेलर से ख़रीदा है, तो आपकी तो लाइफ बन जाएगी। आपका एक सिस्टम चल रहा होगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब आप अगर अकेले हैं, अपना ही काम कर रहे हैं, तो भी प्रोडक्ट होलसेलर से नहीं ख़रीदना, क्योंकि आपके पास 1 से 2 प्रोडक्ट्स हैं, आपने वहाँ से लेना है। आपके एक्सपेंडिचर भी हैं, आपने अगर कोई ऑफिस बनाया हुआ है उसका भी खर्चा है, आपके पास बाइक है या गाड़ी है उसका भी खर्चा है, ठीक है। आपने एक्सपेंडिचर भी करने हैं, रोज़मर्रा के अखराजात भी करने हैं, घर भी चलाना है। तो आप क्या करेंगे? आप होलसेलर से प्रोडक्ट ख़रीद के लाएंगे, तो उसमें दुकानदारों को उसकी प्राइस का पता होता है, मार्जिन बहुत कम मिलता है। 2 में से एक काम होंगे, या तो आप अपना नुकसान करेंगे या सामने वाले का नुकसान करेंगे। 2 में से एक काम होने वाला है, या आप अपना नुकसान करेंगे अगर होलसेल से ख़रीद के बेचेंगे। अब प्रोडक्ट को ढूंढने का तरीका क्या है? प्रोडक्ट को ढूंढने का तरीका ये है कि जिस प्रोडक्ट पे आप काम करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप होलसेल की मार्केट में जाएं। जैसे किसी शहर में बड़ी होलसेल की मार्केट हो, वहाँ पे जाएं। जिस प्रोडक्ट पे काम करना है, वहाँ जाके एक दुकान से प्राइस पूछें,
دوسری سے پوچھیں، تیسری سے پوچھیں، چوتھی سے پوچھیں، پانچویں سے پوچھیں، چھویں سے 10ویں 20 دکانوں سے آپ اس کی پرائس پوچھیں. کوئی 5 روپے بتا رہا ہے، کوئی 5 روپے 10 پیسے بتا رہا ہے آپ کو، کوئی 5 روپے 20 پیسے بتا رہا ہے. کوانٹٹی پوچھ رہے ہیں، کتنی کوانٹٹی لے گئے، اس کے حساب سے پرائسز بتا رہے ہیں. اور وہی پروڈکٹ دیکھتے دیکھتے آپ ایک دکان پہ گئے تو اس نے کہا کہ میں آپ کو 4 روپے کا دوں گا. اس نے تو بہت کم بتا دیا. تو اب یہ نہیں کہ آپ وہاں سے پروڈکٹ خرید کے آ جاؤ. پہلا کوسچن کرو کہ بھائی آپ کے پاس کوانٹٹی کتنی ہے. ہم نے تو اس کی بہاف پہ ایک بزنس شروع کرنا ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہول سیلر سامان منگاتے ہیں، سیل ہونے میں ڈیلے ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار 4 کا آیا تو 4 کا ہی بیچ دو، اپنی انویسٹمنٹ تو نکالو. اب اس نے 4 روپے کا دیا، پیچھے آپ کو مل رہا تھا 5 روپے 10 پیسے، 5 روپے 5 پیسے، 5 روپے 20 پیسے. تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے پاس یا تو سٹاک کم ہے بہت زیادہ، یا یہ جان چھڑانا چاہتا ہے سٹاک سے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اگر کسی پروڈکٹ کے بہاف پہ آپ نے کاروبار شروع کرنا ہے، ایک گروپ بنانا ہے، ایک کمپنی بنانی ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ اسے سٹاک پوچھو گے کہ بھائی آپ کے پاس سٹاک کتنا ہے اور کیا آپ مجھے اسی پرائس پہ کنٹینیو دے سکتے ہو یا کل آپ کو اس پرائس کو چینج کر دو گے. تو سب سے پہلے آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ آپ کے پاس سٹاک کتنا اویلیبل ہے، آپ ہمیں کنٹینیو پرووائڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگر وہ کہے کہ میں اسی پرائس پہ کنٹینیو پرووائڈ کروں تو اس کے بعد اس سے آپ سیمپلز خریدیں یا نہ خریدیں یا اس سے اس کا بزنس کارڈ لے لیں. اب کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ اب دیکھنا ہے کہ یہ پروڈکٹ نیشنل لیول پہ بن رہا ہے یا انٹرنیشنل لیول پہ بن رہا ہے. اگر تو نیشنل لیول پہ بن رہا ہے تو نیٹ پہ سرچ کریں کتنی کمپنیز بنا رہی ہیں، 4 بنا رہی ہیں، 5 بنا رہی ہیں، 6 بنا رہی ہیں. تو پھر آپ نے ایک تکلیف کرنی ہے کہ جا کے ان کمپنیز کا وزٹ کرنا ہے. اب ہول سیل کی پرائس کا تو آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ کہاں سے 5 روپے 5 پیسے 10 پیسے سے شروع ہو کے کہاں تک گئی تھی. اب جب فیکٹری میں آپ جائیں گے تو وہی پروڈکٹ ہو سکتا ہے آپ کو 3.5 روپے میں ملے وہاں سے. پھر بھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک فیکٹری پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا ہے، اس سے سیمپلز پرچیز کر لینا ہے، اس کی کوالٹی دیکھنی ہے، اس کی پرائس کو لکھ لینا ہے، پھر دوسری فیکٹری کا وزٹ کرنا ہے، پھر تیسری کا، پھر چوتھی کا، پھر پانچویں کا. 5 کے سیمپلز لے کے اس کی کوالٹی اور معیار اور پرائسز دیکھ لینی ہے. اور پھر دیکھنا ہے کہ فیکٹری کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے. پھر ان سے یہ بھی ڈسکس کر لینی ہے کہ آپ کو اگر ہم آرڈر دیتے ہیں تو کتنے پیریڈ میں آپ ہمیں مینوفیکچر کر کے دیں گے. ان چیزوں کو بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے پوری ڈیٹیلز کے بعد کہ آپ مینوفیکچرنگ کتنے دنوں میں کر کے دیں گے، پرائس کیا ہے، اس کی کوالٹی کو تو کم اوپر نیچے آپ نہیں کریں گے. یہ سارے بائی ریٹن ایگریمنٹ ہوتے ہیں، یہ آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے. جب آپ کی پرائس فائنل ہو جائے پھر آپ آئیں. اگر تو وہ سیل کا پروڈکٹ ہے، مارکیٹ میں سیل کروانا آپ نے، تو پھر دوستو کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر 200% پروفٹ رکھتے ہیں. کتنا؟ 200%. یہ ایک میتھڈ ہے مارکیٹنگ کا، ایک بزنس کا، ایک سکسیسفل بزنس مین کا یہ میتھڈ ہوتا ہے. دیکھو آئی فون کتنے کا بنتا ہے؟ سپوز $100 کا مینوفیکچر ہوتا ہے تو اس کی سٹارٹنگ پرائس $400 ہوگی، تو کتنا لے رہے ہیں؟ 300%. یہ نہیں ہوتا کہ 250 کا بنا تو 350 کا دے رہے ہیں، نہیں. ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ کے آفس کے خرچ، آپ کے پرسنل ایکسپینڈیچر، آپ کے آفس ملازم کے ایکسپینڈیچرز، آپ کی مارکیٹرز کی کمیشنز، ان کی تنخواہیں، بلائنڈ ایکسپینڈیچرز، یہ سب اس کے اندر آتے ہیں. اس لیے کم سے کم 200% رکھتے ہیں. جو پروڈکٹ 3.5 روپے کا آپ کو ملے گا وہ 3 یا 9 اور 11.5 روپے اس کی آپ کی دینے کی پرائس ہوگی اینڈ مارکیٹرز کو، جیسے آپ دکانوں پہ، جنرل سٹوروں پہ جا کے سیل کریں گے. پھر جا کے آپ کو 25 سے 30% سارے ایکسپینڈیچر نکال کے 20 سے 30 کے درمیان آپ کو بچے گا. تو یہ اصل طریقہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پروڈکٹ ڈھونڈنا ہے تو اس کو فیکٹری سے جا کے خریدنا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ فیکٹری سے خریدو گے تو کیا ہوگا کہ جب آپ دکاندار کو بیچنے کے لیے مارکیٹ پہ بھیجو گے
تو بہت کم پروفٹ آپ ان کو لگے گا کہ یہ ہم سے لے رہے ہیں، کیونکہ ہم ہول سیلر سے منگوا رہے تھے، تو ہول سیلر ہمیں 5.5 روپے کا دے رہا تھا. اچھا، اور یہ بندہ جو ہے پہنچ ہمیں 6.5 روپے کا دے رہا ہے سپوز. اچھا، ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتا دوں، گولڈن ٹپس دیتا ہوں. پروڈکٹ آپ نے ڈھونڈ لیا، سپوز کوئی بھی، اب میرے پاس قریب میں کوئی ایسی چیز نہیں پڑی، میں آپ کو اس کی ایگزامپلس دیتا ہوں. آپ نے ایک پین پہ کام کرنا ہے. اب پین کے اوپر کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے احمد ٹریڈرز نے مینوفیکچرز کیا ہے. اب فیکٹری والوں کو آپ کہیں کہ ہم کنٹینیو آپ کے ساتھ کام کریں گے، پروڈکٹ کا جو نام ہے وہ آپ ہماری کمپنی کے نام پہ رکھیں. جیسے مجھے نہیں یاد اس پروڈکٹ کا کیا نام تھا، تو ہم نے چینج کر کے اس کا نام الوسیلہ کر دیا. اب وہی الوسیلہ مارکیٹ کے اندر سیل ہو رہا تھا 180 روپے کا غالباً، اس سے بھی کم ہو رہا تھا. ہم نے اس کی قیمت رکھی تھی 250 روپے. اس کی ریزن یہ تھی کہ سیلز مینوں کے ایکسپینڈیچرز تھے، گاڑیوں کے خرچے تھے، آفس رینٹ تھے ان کے، اور بہت سارے ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں، تو ہم نے اس کی 250 رکھی. لیکن جب ہم اس کا نام الوسیلہ رکھ دیا تب پیکنگ الوسیلہ کے نام پہ بن گئی. اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو دوستو؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اب الوسیلہ آپ کا ہے، آپ اس کی قیمت رکھ دیں 300 روپے. اسی طرح کا ایک پروڈکٹ، اس کی قیمت مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے 100 روپے، 150 روپے. اچھا، اب جب آپ 150 والے کی 300 رکھیں گے تو کسٹمر آپ کو پریشان کرے گا کہ بھائی مارکیٹ میں تو یہ 150 کا مل رہا ہے، احمد ٹریڈرز کا پروڈکٹ آپ ہمیں 300 کا کیسے دے رہے ہیں؟ تو جب آپ کی اپنی پیکنگ ہوگی تو آپ کہیں گے کہ بھائی ہماری کمپنی کا پروڈکٹ آپ کو کہیں سے ملتا ہے اتنے کا، تو ہم رسپانسیبل ہیں. اگر ہماری پروڈکٹ کی قیمت 300 ہر جگہ پہ اویلیبل ہے تو یہ 300 کا ہی ہے. دیکھو، ایک کار ہے، اس کے بھی 4 سیٹر ہیں، 5 پیسنجر اس میں بیٹھتے ہیں، وہ $20,000 کی آتی ہے. ایک ہوتی ہے وہی 5 پیسنجر بیٹھتے ہیں اور اس میں $1,00,000 کی ہے. تو کوالٹی کا فرق ہوتا ہے، کمپنیز کا فرق ہوتا ہے. BMW کی گاڑیوں کی کروڑوں میں قیمت ہوتی ہے، ٹویوٹا کی گاڑیوں میں لاکھوں کی قیمت ہوتی ہے. تو ڈیفرنس تو ہے نا بھائی. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پروڈکٹ کی پیکنگ ذاتی بنوا لینی ہے. جب آپ ذاتی پیکنگ بنوا لیں گے آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے. ہم نے ایک پروڈکٹ مارکیٹ سے ڈھونڈا، لائف کے اندر نام اپنا رکھا. ایک کمپیوٹر ڈھونڈا، اس کا نام fun.com رکھا. ایک کا نام کمپیوٹر ڈھونڈا، پھر نیکسٹ پروڈکٹ کا نام کمٹیک رکھا، پھر ایجوکیٹر رکھا. اس طرح الوسیلہ تھا، بے حساب ہمارے پروڈکٹس تھے. تو کیا ہے کہ پیکنگ ہم اپنی بنواتے تھے. اگر آپ بڑے پیمانے پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پیکنگ اپنی بنوانی ہے. تو میرے دوستو، لائف میں ہم نے بزنس مین بننا ہے. میرا ٹارگیٹ ہے، ٹارگیٹ نہیں، میرا ڈیزرو ہے کہ میں نے 1,00,000 بزنس مین بنانا ہے ایشیا کے اندر. عرب سپیکر علیحدہ ہے، عربک میں علیحدہ ایک پورا ایک کورس تیار کروں گا. پھر انگلش لوگ جو ہیں ان کے لیے بکس ہوں گی، جو ان کو بکس دیں گے، جو کمپلیٹ کورس دی برائٹ فیوچر، اس کے اندر یہ کمپلیٹ کورس بزنس کا بھی ہوگا. تو پروڈکٹ ڈھونڈنے کا طریقہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا. اب یہ ہوگا کہ کم از کم آپ ناکام نہیں ہوں گے. تو تھینک یو ویری مچ، ہیو اے گریٹ اینڈ سکسیزفل ڈے. اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، دوست احباب کا خیال رکھیں، مسکرا کے بات کریں. تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ.